میں ڈاکٹر نصرت فاطمہ میں آپ کو اس ویڈیو میں کوٹا یونیورسٹی کے بی اے اور ایم اے دونوں کے طلباء کے لیے ان کے سلیبس کے مطابق اردو غزل کے موضوع پر معلومات فراہم کر رہی ہوں۔ اس میں ہم اردو غزل کی تعریف اور اردو غزل کی حید کے بارے میں بات کریں گے۔ یوں تو اردو غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنے کے اور داستان حسن و عشق بیان کرنے کے ہیں، اگرچہ اصطلاح میں یعنی بول چال کی زبان میں شعر کی اس مجموعے کو غزل کہا جاتا ہے، یا اردو شاعری میں شعر کے اس مجموعے کو غزل کہا گیا جس میں حسن اور عشق کے معاملات کا ذکر کیا گیا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اردو میں غزل صرف اپنی اسی تعریف تک محدود رہی۔ غزل نے اس دور کے حالات، اس دور کے سماجیات، اس دور کے معاشرے، اس دور کی مشکلیں، زمانے میں جو موجود مذہبی عقائد تھے، تصوف تھا، فلسفہ تھا، اخلاق تھا، یا خدا سے تعلق سے جو موضوعات تھے، یعنی جسے ہم اردو میں معرفت الہی کہتے ہیں، وغیرہ موضوعات پر بھی غزل نے جا بجا روشنی ڈالی ہے، اور شاعروں نے ایسے شعر بخوبی غزل میں کہے ہیں۔ تو اس خیال سے غزل کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ صرف وہ معاملات حسن و عشق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اردو غزل نے ہر دور کے حساب سے اپنی زبان کو بہتر سے بہتر اور زمانے کے حساب سے استعمال کیا ہے۔ شعراء نے جب جیسا دور رہا اور جیسی ضرورت رہی، زبان میں، اصطلاح میں اور زبان کی صفائی میں انہوں نے کام کیا ہے۔ غزل کی اگر ہم شکل کی بات کریں، حید کی بات کریں، ڈھانچے کی بات کریں، تو غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو ہم قافیہ ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی شاعر اگر مطلع کہے گا تو اس کا شعر ہم قافیہ ہوگا۔ باقی شعر غزل کے فرد کہلاتے ہیں، اور مصرع ثانی جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی غزل کا پہلے شعر میں عموماً شاعروں نے ہم قافیہ اور ہم ردیف کہا ہے۔ مطلع اول یعنی مطلع اولا جسے کہا جاتا ہے، جو غزل کا پہلا مطلع ہے، شروعاتی مطلع ہے، وہ حسن مطلع یا زیب مطلع بھی کہلاتا ہے۔ غزل کی اصطلاح میں یعنی غزل کی زبان میں، غزل کی بول چال میں اس کو ہم حسن مطلع یا زیب مطلع بھی کہتے ہیں۔ غزل کا جو سب سے بہترین شعر ہوتا ہے، کیونکہ کسی غزل میں شعر کی پابندی کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 17 شعروں کی عموماً رکھی گئی، تو تمام غزل کا جو سب سے بہترین شعر ہوتا ہے وہ شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جو قدیم غزل کے شاعر تھے ان کے ہاں انہوں نے 15 مطلع تک کہے، لیکن جو بعد کے شعراء ہوئے ہیں اور جدید ہوئے ہیں ان کے ہاں مطلع کی تھوڑی پابندی پائی جاتی ہے۔ ویسے غزل کے اشعار میں کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 18-19 شعر کہنے کی گنجائش رہتی ہے۔ غزل کی تعریف میں ایک سب سے زیادہ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ غزل کا جو وجود ہے یا غزل کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، اور ہر شعر میں ایک جدا گانا مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی غزل کا ہر شعر
الگ ہوگا، اس کا موضوع الگ ہوگا، اس کا مضمون الگ ہوگا اور اس کا اشارہ الگ ہوگا. یہی غزل کی خوبی ہے. لیکن وہ اکیلا شعر اپنے آپ میں مکمل ہوگا. یہی غزل کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے اور غزل کو پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ بھی اردو ادب میں یہی رہی ہے. اکثر قدیم شاعروں نے دو غزلہ جو مسلسل غزل کہی ہے اس میں انہوں نے دو غزلہ، تین غزلہ اور چار غزلہ بھی غزلوں کا رواج ہماری شاعری میں ملتا ہے. غزل کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی زبان بہت شیریں ہو، سادہ ہو، نرم ہو. کیونکہ اردو شاعری میں وہی غزلیں مقبول ہوئی ہیں جن کی زبان بہت زیادہ مٹھاس لیے ہوئے ہے، شیرینی لیے ہوئے ہے اور نرم ہے، سادہ ہے اور ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ بہت ہی پرکشش ہے اور آسان ہے. غزل کی مقبولیت کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی مانی جاتی ہے. اگر غزل مشکل صنف ہوتی تو یہ اتنی مقبول نہیں ہوتی. اردو غزل کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ آسان بہت ہے اور سننے والے کو اس کے مضمون اور اس کا لب و لہجے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اس کی ہی خود کی ہی داستان ہے. اس لیے شاعری میں ہر دور میں لوگوں نے غزل کو اپنے سے سب سے زیادہ قریب سمجھا ہے. غزل چونکہ اردو غزل دوسری اصناف کے مقابلے میں تھوڑی الگ ہے. تمام دوسری اصناف میں ایک ہی سلسلے کی بات چیت ہوتی ہے. غزل میں ایک ہی شعر میں مکمل موضوع بیان کر دیا جاتا ہے. اردو غزل کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو پہلا شعر ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں، ردیف کی پابندی ضروری ہوتی ہے. غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے. اس میں شاعر اپنا تخلص یعنی جو اپنا نام رکھتا ہے اور جس نام سے وہ شاعری میں پہچانا جاتا ہے اس کا استعمال وہ اشارتاً کرتا ہے. مقطع کے استعمال میں شاعروں نے کئی بار ذو معنی کام لیا ہے. جیسے مقطع کا بھی ذکر ہو گیا اور اس مقطع سے کوئی معنی بھی لے لیے گئے. مقطع کے علاوہ غزل کی جو پابندی ہے وہ بحر کی ہے. کچھ مخصوص بحریں ہیں جن کا استعمال اردو شاعروں نے کیا ہے اور وزن جسے اوزان کہا جاتا ہے. اس وزن میں غزل کے دونوں مصرع یعنی مصرع اولی اور مصرع ثانی دونوں کے وزن کا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے اور اس کا خیال شاعر رکھتا ہے تبھی اس کا شعر مکمل ہوتا ہے. حقیقت میں غزل جو ہے وہ اردو میں فارسی سے آئی تھی، فارسی شاعری سے آئی تھی اور اسی لیے اس میں فارسی غزل کے اثرات نظر آتے ہیں. جو موضوعات فارسی والوں نے استعمال کیے تھے اور جو کہنے کا طریقہ تھا، جو لب و لہجہ تھا، وہ اردو والوں کے یہاں بھی نظر آتا ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اردو غزل پر فارسی کی گہری چھاپ نظر آتی ہے. زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ، انقلابات کے ساتھ جس طرح سے شاعری میں رنگ بدلا، غزل نے بھی اپنی ادبی اور اپنی فنی جو تصورات تھے غزل کے انہوں نے بھی اس کی شکل و صورت کو بدلا. غزل پر ہندوستان میں ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی سماج، ہندوستانی تصورات سب کا اثر غزل پر نظر آتا ہے. غزل نے یہ تمام اثرات قبول کیے تھے. اسی لیے
پروفیسر رشید احمد صدیقی کا یہ خیال ہے کہ ہماری تہذیب غزل میں ہے اور غزل کی تہذیب ہماری ہے. یعنی ان کا ایک قول ہے کہ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہوئی ہے. دونوں کی سمت اور رفتار، رنگ اور آہنگ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. چونکہ غزل نے جب ہندوستان میں ترقی پائی تو اس میں ہندوستانی رنگ آ گیا. غزل پر اگرچہ فارسی شاعری کے ساتھ ساتھ عربی قصیدے کا اثر بھی بہت تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام اثرات اردو غزل میں نظر آتے ہیں. اور ان تمام اثرات نے اردو غزل کا میدان بہت وسیع کر دیا، اور وہ صرف داستان حسن و عشق کی نہیں رہی بلکہ زندگی کے ہر معاملات کو غزل نے متاثر کیا اور بیان کیا. اور اس بیان میں غزل نے ہر دور کے مزاج کا بخوبی خیال رکھا. اس دور کی خوبصورتی کا بھی بخوبی خیال رکھا گیا ہے، اور اس دور میں جو اختلافات تھے، جو سیاسی حالات تھے، اس سب کو غزل نے اپنے دامن میں سمیٹ کر بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اسی لیے غزل ہر دور میں مقبول رہی اور آج بھی مقبول ہے. اردو کی کوئی دوسری صنف اتنی مقبول نہیں ہو پائی جتنی غزل ہوئی. آج غزل میں انسانی زندگی کی جدوجہد، انسانی حالات، کشمکش، مسائل زندگی، تمام موضوعات تغزل کے ساتھ یعنی رنگ عشق کے ساتھ اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ سننے والے کو بہت اپنے سے قریب اور اپنے ہی حالات لگتے ہیں. اسی لیے جو اردو داں ہے وہ بھی، اور جو اردو نہیں جانتا ہے وہ بھی غزل کو پسند کرتا ہے. اور غزل نہ صرف اردو والوں کے لیے بلکہ دوسری زبان پڑھنے لکھنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ پسند کی جانے والی صنف ہے. غزل پر آج یہ ویڈیو غزل کی حید پر، اور اس کے بعد کی ویڈیو اردو غزل کی تاریخ پر روشنی ڈالنے کے لیے بنائے جائیں گے. آپ نے اس ویڈیو کو سنا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ.